اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اب اطمینان سے آپ بیٹھیں، اطمینان سے، بڑا اطمینان. میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان اور حدیث پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہمیشہ حلال کھانے کی عادت رکھو. جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر، چیٹنگ کر کے مال حاصل کرنا یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. چوری کر کے مال حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے. سود کے ذریعے، بیاج اور بڈی کے ذریعے مال حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے. تو حرام جتنے راستے ہیں ان راستوں کو چھوڑ دو، ان راستوں کو بند کرو، اور شریعت مصطفیٰ میں جو حلال طریقہ بتایا گیا ہے اسی حلال طریقے سے آپ تجارت کرو، مال حاصل کرو، محنت کرو. اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے. حلال کمائی میں برکت بھی ہے، حلال کمائی میں عزت بھی ہے، اور حلال کمائی کا اتنا بڑا اثر ہے کہ جو خود حلال کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے اس کے بچے کبھی نافرمان نہیں ہوں گے، اس کے بچے کبھی بے راہ روی کے شکار نہیں ہوں گے، غلط روی کی طرف نہیں جائیں گے، اس کے بچے بے حیا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ماں باپ کے فرمانبردار بھی ہوں گے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے نظر آئیں گے. اور سب سے عظیم ان کے اندر خوبی آپ کو یہ نظر آئے گی، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے وہ بچے اسلام کے بہترین سپاہی بنے گے. کیا کہنے ماشاءاللہ. وہ اسلام کی حفاظت کے لیے، احکام اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار نظر آئیں گے. لہذا آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم ہمیشہ حلال کمائیں گے اور حلال کھلائیں گے، اور حلال کمائی کے ذریعے لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اللہ کے دین کی حمایت بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کی برکتیں آپ کو نظر آتی رہے گی. عزیزان گرامی، یہ ایک نقطہ جو میں نے ابتدا اتقوا اللہ کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ کا خوف دل میں ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کا ڈر دل میں ہے تو اس کی زبان سے ہمیشہ سچ کا اظہار ہونا ہے. صدق مقال یعنی ہمیشہ سچ بولنے کا اظہار ہو، ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رہے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا رہے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، جھوٹ کے ذریعے نہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہ جھوٹ بول کر کے اپنی عزت بنانے کی کوشش کرے، بلکہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ سچائی پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور ساتھ ہی ساتھ عقل حلال یہ بھی خوف خدا کی سب سے عظیم نشانی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی حرام کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کی دولت جا رہی ہو جانا پسند کرے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی کے لیے حرام مال کھانا پسند نہیں کرتا ہے. اگر دنیا والوں کے سامنے غریب رہ کر کے زندگی گزارنا پڑے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن حرام مال کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا. یہی وجہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کی بکریوں کا دودھ، آپ کی بکریوں کے جو چرانے والا تھا، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پی لیا، بس پیا ہی تھا کہ آپ کو احساس ہوا. آپ نے غلام سے پوچھا یہ ہماری بکریوں کا دودھ ہے؟ تو غلام نے کہا
نہیں حضور، یہ دوسری کی بکری ہماری بکریوں میں آ گئی تھی، اس کے تھن میں دودھ زیادہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کا دودھ دھو کر کے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر کے قے کر دی، اور جتنا آپ نے پیا تھا مکمل طور پر پلٹی کر دیا، الٹی کر دیا۔ یہ ثابت فرما دیا صحابی رسول نے، یار غار نے یہ بتا دیا، فرمان رسول یہ ہے، تربیت مصطفیٰ یہ ہے کہ حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، حرام کا ایک قطرہ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ کوشش کرو حرام لقمہ بھی نہ جائے، حرام کھانا نہ ہو، حرام پینا بھی نہ ہو۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی میں کہتا جا رہا ہوں کہ آج ہماری قوم کے بہت سارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اب نشہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے، نشہ کرنے لگے۔ یہ بھی تو حرام ہے، جو نشہ کر رہا ہے ہو سکتا ہو خالی دھواں لے رہا ہو یا کچھ کھا رہا ہو۔ یہ حرام چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالو، چاہے نشہ ہو یا کھانے والی چیز ہو یا کسی بد مذہب کا ذبیحہ ہو، جس کو بھی شریعت مصطفیٰ میں حرام کہا گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یقیناً تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تمہیں تندرستی حاصل ہو جائے گی اور طاقت و توانائی بھی حاصل ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا والوں کی نظروں میں کبھی بے عزت نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور سرفرازی عطا فرمائے۔ ارے بھائی آپ کیوں رہنے دو، یہ علماء ہیں۔ آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، علماء نے بیٹھنے دیجیے۔ آپ دکھ رہے ہیں، آپ کیوں اتنا زبردستی کر رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ ہی کے لیے آئے ہیں، جب خطاب ہوگا تو دیکھ لیجئے گا، اتنی بھی جلدی کیا؟ ابھی بیٹھے ہیں تو اپنا تفریح کیوں کر رہے ہیں؟ جلسہ چلنے دیجیے بھائی، تھوڑا صبر کیجیے۔ آپ کے لیے آئیں گے، حضرت کا دیدار بھی کیجیے گا گھنٹوں، بس خاموش تھوڑا سا رہیں، پروگرام چلنے دیں۔ بس 10 منٹ کے لیے اور خاص گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اب ہم کبھی حرام نہیں کھائیں گے۔ یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ اب آئندہ کبھی حرام نہ لقمہ کھائیں گے، نہ کوئی حرام چیز اپنائیں گے، نہ کوئی حرام چیز استعمال کریں گے، بلکہ ہمیشہ حلال کھائیں اور حلال چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور خوف ذوالجلال یعنی اللہ کا خوف دل میں اگر ہے، یقیناً اسی خوف کی برکت سے آپ کی عبادات صحیح ہو جائیں گی، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ آج جو علماء بار بار کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، مؤذن مسجد سے 5 مرتبہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے آپ کو بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، اس کے باوجود نماز کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے اور ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں تک پہنچے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ بیٹھا رہے اور نماز چھوڑتا رہے، بلکہ اللہ کا خوف اسے مسجد کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کا خوف اسے اللہ کے گھر کی طرف جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جو بندہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور مسجد میں جا کر کے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، 1 ہاتھ کے فاصلے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مگر وہ بندہ خدا عرش اعظم کے سائے میں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں ذرا اس بات کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے تیار ہو جاؤ، نمازوں میں غفلت نہ کرو، سستی نہ کرو۔ جب نماز کا حکم آ جائے، جب نماز کی طرف دعوت آ جائے، جب اذان ہو جائے، اور اسے ہی بیٹھ کر کے نماز قضا نہ کرو، بلکہ فوراً مسجد جا کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ واقعی یہ خوف خدا آپ کو کامیابی کے بہت سارے راستے دکھا سکتا ہے، خوف خدا کی برکت سے کامیابی کی صورتیں نظر آئیں گی۔ اب آپ کو ایک مثال دے کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر خوف خدا پر کامیابی نہ ملتی، خوف خدا کی برکت سے کامیابی نہ ملتی، تو اس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کامیاب نہ ہوتے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بھگانے والے
آپ کو ہندوستان سے دور کرنے والے، آپ کو شکست دینے والے پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. کہیں جادو کی طاقت ہے، کہیں حکومت کی طاقت ہے، کہیں ہتھیار کی طاقت ہے، ساری طاقتیں ایک طرف، مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو ہلا نہ سکے، نہ ہلا سکے، نہ قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا ہو سکی، بلکہ جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے آج بھی وہاں پر شان کے ساتھ موجود ہے. یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا اسے زیر نہیں کر سکتی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف صحیح معنوں میں ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے محتاج نہیں ہوتا، وہ حکومت کا بھکاری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے روزی کا انتظام فرماتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے. اگر کہیں دشمنوں کے نرغے میں پھنسا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے، اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو. آج روزی کے لیے ہم پریشان ہیں، روزی کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا اظہار ہے. آج بہت سارے ہمارے نوجوان روزی کے لیے، جاب کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، ڈگری ہولڈر ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، پریشان ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کا خوف دل میں اپناؤ اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے مانگو. یقیناً روزی دینے والا رب تمہیں عزت کی روزی عطا فرمائے گا، ذلت کی روزی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عزت کی روزی. جنہوں نے ہمارے کہنے پر عمل کیا ہے آج بھی الحمدللہ وہ ہمارے سامنے وہ نوجوان بڑی عزت کی روزی پائے نظر آ رہے ہیں. اب ذرا خاموشی کے ساتھ بھی اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو میں مفتی سلمان صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ تقریر مت کرو، چلو ساتھ آپ یہی کہیں گے تو خاموش ہو جائیے. کب سے میں بول رہا ہوں، شروع سے آپ کو بول رہا ہوں. جلسہ سننے کا مطلب ہے کہ ایک دم ایک خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. بس جو پیغام یہاں سے دیا جائے اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس آخری ایک پیغام انشاءاللہ، اس پیغام کو اور علماء کے ذریعے آپ سنتے رہیں گے اور محافظ ناموس رسالت کے ذریعے آپ سنیں گے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، توجہ کے ساتھ سنیے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے عظیم سرمایہ، سب سے اہم سرمایہ، سب سے اہم پونجی وہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہونا چاہیے. کوشش کریں گے. آج کل بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ایسے فتنے نہ جانے کتنے فتنے اٹھ چکے اور کتنے تو غائب بھی ہو گئے. اب وہی کچھ نئی شکل میں آ رہے ہیں، نئے انداز میں آ رہے ہیں. مولائیت کا ایک الگ فتنہ کھڑا ہوا ہے، رافضیت کے لبادے میں مولائیت کا نام دے کر کے فتنہ کھڑا ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس فتنے میں بہہ جا رہے ہیں. لہٰذا آپ سے میں گزارش کروں گا آج کے دور میں بھی اگر ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ہے جو کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم سرمایہ ہے، سب سے بڑی پونجی ہے، کیونکہ ایمان سلامت ہے تو دنیا میں کی ہوئی ساری نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، اور اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں. نمازیں بھی بیکار، حج بھی بیکار، ساری عبادتیں بیکار، زندگی بھر روزے رکھے ہوں سب بیکار. ایمان بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، عقیدہ بچاؤ، عقیدے کی حفاظت کرو. اس ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آج کے دور میں سب سے بہترین راستہ ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو اور اس کی تشریح ہمارے علماء اہل سنت نے بڑے واضح انداز میں پیش فرما دیا ہے. بس اس کا ایک خلاصہ جو ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک عظیم پہچان یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں پیش کیا ہے: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز حضور کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ کے بچے یہ آپ کے لیے بہت ایک طرح سے سہارا ہے، اور کل میدان محشر میں شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو کہ اگر کہیں کسی بد مذہب کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر میدان محشر میں آپ کو رسوائی شرمندگی نہ ہو. اس لیے اپنے بچوں کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی بچیوں اپنی بیٹیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت ساری بچیاں انجانے میں نادانی میں وہ کفر کی دہلیز پر پہنچنے پر مجبور ہو رہی ہیں. لہذا اس کا بھی خیال رکھیں، اور علماء اہل سنت کے ساتھ ہو کر اللہ کے مقدس دین پر عمل بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس دین کی خدمت میں لگ جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مسلک اعلی حضرت پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے. تمام گناہوں برائیوں سے حرام چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور سچی محبت رسول عشق رسول عطا فرمائے، اور اسی میں ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین. اب آپ کے سامنے مفتی سلمان بجالی بس 1 منٹ انتظار کیجیے، صرف 1 منٹ. خدا کو کر کے راضی خلد کا حقدار ہونا ہے. میرے بچوں تمہیں بھی عاشق سرکار ہونا ہے. بنو گے بعد میں مولا تمہیں جو بھی بنائے گا، مگر پہلے غلام احمد مختار ہونا ہے. بنو گے بعد میں مولا تمہیں جو بھی بنائے گا، مگر پہلے غلام احمد مختار بننا ہے. حضرات، جب بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل مل جائے، جب عاشقوں کو حضور سلمان اظہری مل جائے، تو بیچ میں جمال اختر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. مبلغ حق و صداقت، ترجمان حدیث مصطفیٰ جان رحمت، مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ تشریف لے آئے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس سے زیادہ کمیٹی والوں کو، کہ ان کی محنتوں کو سلام. اتنا زبردست، اتنا شاندار مجمع، لاکھوں کا ہجوم. یہ احساس ہو رہا ہے کہ حضرت نے ابھی تک نذرانہ جمع نہیں کیا، نبی کے دیوانہ کو جمع کیا ہے. مولا انہیں سلامت رکھے. چیرا گیا کلیجہ جو عشاق نبی کا، رگ رگ میں بھرا جوہر ایمان ہی نکلا. چیرا گیا کلیجہ جو عشاق نبی کا، رگ رگ میں بھرا جوہر ایمان ہی نکلا. ناموس رسالت پر ہوا جب کبھی حملہ، سب لوگ سوتے رہ گئے، سلمان ہی نکلا. ناموس رسالت پر ہوا جب کبھی حملہ، سب لوگ سوتے رہ گئے، سلمان ہی نکلا. آندھی بن کے آ گیا، طوفان بن کے آ گیا، اہل باطل کے لیے چٹان بن کے آ گیا. مت اٹھاؤ انگلیاں میرے نبی کی ذات پر، جلسے میں تیغ عمر سلمان بن کے آ گیا. عقیدت کے ساتھ بیٹھیے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیمانچل کا پورا علاقہ ادب کے ساتھ آپ نے سنا ہے. ایک پبلک نہیں اٹھی، ایک جگہ ایک مجمع نہیں اٹھا، ایک دیوانہ نہیں اٹھا، بڑے شانتی کے ساتھ آپ نے سنے. اللہ کا فضل ہے. اس سے زیادہ مبارکباد میں پورے پرشاسن کو دینا چاہتا ہوں، یہ پولیس والوں اور ہمارے قانون کی پوری ٹیم کو دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہماری کمیٹی کا قدم قدم پر انہوں نے سہیوگ کیا، ان کا ساتھ کیا. آ کر وہ بھی شامل ہیں، میں ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی، ہمیں کسی اور ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی تو پیغام حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ہے کہ ہم روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں ایک روشن دان ہونا چاہیے. ہندو مسلم سکھ عیسائی جو لکھا ہو ماتھے پر، آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے. حضرات، ہم مبلغ اسلام امیر کشور خطابت ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین، آپ جیسے عاشقوں کی دھڑکن، پورے ہندوستان کے دیوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں محبت اور احترام کے ساتھ
دعوت کا کارڈ پیش کرتے ہیں. اٹھائیے ہاتھ, بلا تاخیر نعرہ لگائیے عقیدت کے ساتھ. اب یہاں نعرہ لگانے کے لیے کوئی منع نہیں کرے گا. سب اپنی جگہ بیٹھ گئے, کھڑے ہو گئے, پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے استقبالیہ انداز کا نعرہ, نعرہ تکبیر. تھوڑی سی آواز اور بلند ہو جائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت. حضرت کا حکم ہے اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو جو جگہ ہے وہاں کھڑے وہ بیٹھ جائیں. وہ بار بار پریشانی ہو رہی ہے, ادھر سے بھی کمیٹی والوں کا اشارہ ہو رہا ہے, آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں. موبائل چمکانے کے بجائے آپ یوٹیوب کھولیے گا تو ہزاروں ویڈیو میں حضرت کا چہرہ نظر آئے گا. اس وقت موبائل رکھ لیجئے, دل کا کیمرہ استعمال کیجئے. جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ ادھر والے بیٹھ جائیں. میرے پاس بڑی میٹھی آواز ہے بھائی جان, بیٹھ جائیں. پیچھے خواتین اسلام بھی آئی ہیں, ان کے طرف سے اشارہ ہو رہا, بیٹھ جائیں. منبر نور پر جلوہ علماء جبیل کرام, الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان, والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان, اما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں, ہمارا یقین ہے سب سنی صحیح العقیدہ لوگ, حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ کے یہاں درود پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے سنا. اللہم صل علی سیدنا محمد حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان اکرام وقار, آپ حضرات مجھ سے پیش کر استاد الاساتذہ فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ سے بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے. وہ مائک والے بھائی ایکو کی آواز کم کر کے ساؤنڈ کھول سکتے ہیں. آپ حضرات اکل حلال کے سلسلے میں سماعت کر رہے تھے. مسلمان وہی ہے جو حلال کھاتا ہے. میرے عزیزوں, اسی لیے اس حلال کا تعلق ہمارے دین سے ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں حرام سے ہمارا تعلق ہو جائے تو بے دین ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے. جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے, اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے. سارا مسئلہ یہیں پر ہے.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلند و بالا اخلاق کے حامل، سورج سے زیادہ چمکنے والی روشنی، لیکن اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو یہ حضور پاک کے حسن کا قصور نہیں، اس کے اپنے نطفے کا قصور ہوتا۔ اسی لیے آپ سب کو بھی یہ ضروری ہے کہ حلال سے تعلق رکھو۔ جہاں بندہ نسب کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے، اس کے دین میں خرابی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے آج کے دن اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف توجہ کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، سب سے بڑے نقصان میں اٹھایا جائے گا۔ آج اسلام کو چھوڑ کر پوری روئے زمین پر کوئی ایسا دین نہیں جو کامل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو، یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ دین حق ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہ ہو، اگرچہ کافر اس بات کو پسند نہ کرتے ہو، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ لوگ آج نروس ہیں، اگر پورے خطاب میں یہی ساری چیزیں چلتی رہی تو ہم بھی بیٹھ جائیں۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی تک تو میں آپ لوگوں کی تعریف کر رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا کہ اگر آدھا گھنٹہ جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا تو کیا بگڑے گا آپ کا؟ بھائی خدا کے واسطے آواز بند کرو بھائی، اگر سننا ہے تو ذرا محبت کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیے، جو جیسے ہے جس حال میں ہے اسی حال میں کھڑے رہیے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کیسا بیٹھنا ہے ویسے ہی بیٹھ کے دیکھیے بھائی جان، ہم لوگ اتر جائیں، سب کو ہٹا رہے ہیں آپ، آواز نہ کیجئے، آواز نہ کیجئے، ایک مرتبہ سب لوگ پورا مجمع اسٹیج سے لے کر وہاں تک ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس کے علاوہ کوئی آواز کہیں سے نہیں نکلے گی، صرف حضرت کی تقریر ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بہرحال آواز کرنے والوں کو اپنی آواز کرنے دیجئے، ہم اپنی آواز کرتے ہیں۔ توجہ، دین اسلام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا، چاہے کفار و مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ آج لوگ بیٹھ کر کے بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا دین اسلام کا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، میڈیا پر اسلام کو وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے۔ آپ کو میں بات بتا دوں، 1400 سال سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ابو جہل آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے ابو لہب آ کر چلے گئے، لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ
لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا چراغ ہے, یہ تمہارے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ اپنے نور کو, اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا, مکمل کر کے رہے گا. آج یہاں پر حالات دیکھو, سیمانچل میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے, رہنے کے لیے چھپر کے گھر صحیح ڈھنگ کے نہیں ہوتے, لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, باڑ میں جینے والے لوگ. لیکن جب عظمت رسالت کی بات آتی ہے تو ایسا شامیانہ باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ جائے. یہ سارا نظام یہ غریبوں کا بنایا ہوا ہے. میں جس علاقے سے بھی گزرتے آیا, ابھی میں جس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر, ارے صحیح ڈھنگ کی سڑکیں نہیں, نیتاؤں نے تو سب کھا لیا ہے, سب کچھ کھا چکے ہیں, اور کچھ نہ دیا سیمانچل کو. اس کے باوجود سیمانچل کی اس نوجوان طبقے کے پاس اگر کچھ بات باقی رہ گئی ہے تو عشق رسول کی دولت باقی ہے. میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا, کئی دنوں تک تاریخ کو میں بار بار ملتوی کرتا رہا. یہ کیسر صاحب روز ہو کر کے لے کر کے آئے, میں یہ سوچتا کس لیے جلسے کر رہے ہو, کس لیے پروگرام کر رہے ہو, بیانات تو آپ یوٹیوب سے سن ہی لیتے ہو. کہا نہیں, آپ چل کر کے دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے کہا جنوری کی ٹھنڈیاں ہیں اور کون آئے گا اتنی ٹھنڈی راتوں میں. اندر آنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو 50 ڈگری گرمی چل رہی ہے. یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام. دین اسلام سے وابستگی آج بھی پیسہ نہیں چاہتی ہے. یہ مالداروں کا نظام چلایا ہوا دین نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا, بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا, اجنبیوں سے شروع ہوا تھا, اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے, اجنبیوں میں آ کر ختم ہو جائے. آج یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے. ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے. کئی لوگوں کی آنکھوں میں گرنے والے چبھنے والے مینار سڑکوں سے گزرے, مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار, لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا, حکومت کا, سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بلند دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے. لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں. جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں, چڈی پہننے والے, لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو سب ان غربا اور مساکین کو کھا گئے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنورٹی میں ہیں, قلت میں ہیں, یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے, یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے, مصلحت کے ساتھ جینا ہے, یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں, اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ میں کہتا ہوں, حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے, ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے, سب کچھ ہے. یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے, یہ چھوٹی سی قلت ہے, دین اسلام سے وابستہ ہے, اس کو ساری دنیا اور یہ ساری بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے اور مٹا کیوں نہیں دیتے؟ برسوں سے کان کھول کر کے سن لو,
سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا۔ اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے نوجوانوں، میں یہ خطاب سے بھی اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔ تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے، تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے۔ ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں۔